غزوہ بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ یہ سورہ الانفال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اب غزوہ بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے۔ اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے، کوئی مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑا۔ اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں، جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا، اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی۔ یہ رسول اللہ کی خوبی ہے۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا معجزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے معجزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے۔ باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے، کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی، بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے، اور ابو جہل بھی قتل ہوا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے، مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی، اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے، اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذلت، کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا، اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے، ان کے تو قافلے پہ راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے۔ پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں، تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے، ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی۔ تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے، ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں، اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو کتنی بڑی بے عزتی ہے آج کے دور میں بھی، ذرا آپ اس کو سوچیں۔ تو یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ۔ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے، حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے، یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی، اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاش رکھنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، وہ دعا سن سن کے حضرت ابوبکر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر کو تو اندازہ نہیں تھا نا، حضور کی تو پیچھے محنت تھی، آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ کام، اب وہ آپ سمجھ لیں ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا، ادھر 0-1 ہو جانا تھا۔ اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراف اوپر چڑھنا تھا، اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا معاملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا، جن پہ دھاگ آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاگ تو بیٹھ گئی تھی، اس سے بڑی کیا دھاگ تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو قریب تھا کہ وہ پورے
مدینے کا سردار چنا جاتا، رسول اللہ کو چن لیا گیا. مواخات کروا دی نبی علیہ السلام نے، انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیے. میثاق مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ، تم یہودی ہو یہودی رہو، لیکن مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں گے. نبی علیہ السلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبوی کے طور پر قائم کر لیا، وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی، وہی آپ کا دفتر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر مبارک بھی تھا. تو نبی علیہ السلام کی ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی نا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی. اور پھر نبی علیہ السلام جب وہ دعا کر کے نکلے تو بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، بارش نازل ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے 313 کے پاس. وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے. تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے. ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکے سے تو مال و دولت مسلمان لا نہیں سکتے تھے. ان کا جو تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف، اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو تبادلہ کرتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا. تو وہاں سے جب آئیں تو اس قافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے، اس لیے وہ نکلے تھے. جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کے نکلا. ظاہر ہے آپ نہتے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو 8 تلواریں اور 2 گھوڑے کافی ہیں، کیونکہ وہ سامنے کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں، وہ ان کا تجارت کا قافلہ تھا. اس وقت تو نہیں پتا تھا. راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں جی